اپنے بچوں کو عزیزوں کو پڑھاؤ اردو، آج کے دور میں اس طرح بچاؤ اردو۔ اپنے بچوں کو عزیزوں کو پڑھاؤ اردو۔ اردو یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ بولتے ہی ایک عجیب سا منہ پہ ذائقہ آ جاتا ہے۔ اور ابھی بھی میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ اردو اگر لکھیں بھی تو اس میں ایک الف ہے اور باقی تینوں حروف ایک ہی قد کے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ایک مینارہ مسجد ہو، ایک مینار اور 3 گنبد ہو۔ آج اردو کے حوالے سے یہ جو سیمینار منعقد کیا گیا ہے تو کچھ باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں میں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اردو کہتے ہیں کہ ختم ہو رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ضرور غور کرنے کی ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کو اردو ضرور آنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہیں۔ گھر میں جو ہے اگر ہر آدمی سوچے کہ کم از کم ہمارے بچے اردو کے سے ضرور واقف ہوں، اس کے لیے تو بہت سے طریقے ہیں، اور کم از کم اردو کا اخبار تو ضرور آنا چاہیے گھر میں، اور جو رسائل وغیرہ آتے ہیں مہینے میں وہ سب آدمی کو خریدنا چاہیے۔ اس سے بھی ایک ماحول بنتا ہے، اور بچے اگر اخبار پڑھا ہوا ہے گھر میں تو نظر تو پڑتی ہی بچوں کی، کچھ نہ کچھ تو حاصل کریں گے ہی۔ دوسری بات یہ کہ اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مذہبی زبان ہے، اب کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کسی مذہب کی زبان اردو نہیں ہے، اور اگر مذہبی دیکھا جائے تو اگر ہماری زبان مذہبی تو عربی ہم مانتے ہیں، لیکن اردو ہمارے لیے اس سے کم اس لیے نہیں ہے کہ اردو اگر اچھی آتی ہے تو عربی پڑھنے کا راستہ صاف ہو جاتا ہے، اور عربی سے قریب ترین جو زبان ہے وہ اردو ہے۔ یہ ہماری بہت خوش قسمتی کہ ہم لوگ اردو جانتے ہیں، ہماری زبان اردو ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنی مذہبی زبان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم بچوں کو شروع سے تعلیم دیں گے اور اردو ان کو آئے گی تو ظاہر ہے کہ ہمارا بہت سا اثاثہ، بہت سی کتابیں، ہمارا بہت سی دین کی چیزیں اردو کی کتابوں میں ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنا مذہب بھی بچا سکتے ہیں اور مذہبی معلومات بھی بڑھا سکتے ہیں۔ گو کہ اردو کو ہم مذہبی زبان نہیں مانتے ہیں، یہ بالکل صاف ہے، اس سے ہم کو انکار نہیں ہے، اور مذہب چونکہ ہمارے مذہب میں کوئی تعصب نہیں ہے، اس لیے کسی طرح کا اس میں کوئی تعصب بھی نہیں ہے، نہ اردو زبان میں نہ ہمیں کسی اور زبان سے، اور زیادہ زبانیں جاننا تو اور بھی اچھی بات ہے، کسی زبان سے کوئی تعصب نہیں ہے۔ تو کم از کم یہ ہے اس وقت جو بنیادی مسئلہ ہے اردو کو نئی نسل میں پہنچانے کا، نئی نسل میں قائم رکھنے کا، اس کی طرف ہم لوگ کو دھیان دینا چاہیے۔ اور جہاں تک اس کا ظاہر ہے کہ میں نے عرض کر ہی دیا کہ اردو سے کوئی تعصب نہیں ہے، اور اس میں کوئی مسلم ہو، کوئی ہندو یا کوئی کسی طریقے کی کوئی نہیں کہ سب کی زبان رہی ہے زمانے میں، تو اردو کو مذہبی زبان نہ مان کر کے عوامی زبان ہماری ہے، شروع سے ہے اور رہے گی، اس طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ چند اشعار میں نے جو اردو کے سلسلے میں ہے، یہ اعجاز خطابت کہ ہے جادو اردو، ہے یہ اعجاز خطابت کہ ہے جادو اردو، گل اگر کہیے زباں کو تو ہے خوشبو اردو، ہے یہ اعجاز خطابت کہ ہے جادو اردو، گل اگر کہیے زباں کو تو ہے خوشبو اردو، کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن نہ ہو فتح زباں کا عقدہ، کیسے ممکن کہ نہ ہو فتح زباں کا عقدہ، ہر بے اظہار میں ہندی کا ہے بازو اردو، کیسے ممکن کہ نہ ہو فتح زباں کا عقدہ، کیسے ممکن کہ نہ ہو فتح زباں کا عقدہ، ہر بے اظہار میں ہندی کا ہے بازو اردو، فارسی ترکی و ہندی ہو کے عربی مل کر، فارسی ترکی و ہندی ہو کے عربی مل کر ختم کر دیتی ہے سب فرق منوتو اردو، فارسی ترکی و ہندی ہو کے عربی مل کر ختم کر دیتی ہے سب فرق منوتو اردو، ایک اعجاز خطابت ہے کہ جادو اردو، گل اگر کہیے زباں کو تو ہے خوشبو اردو۔ ایک دوسرا مجھے یاد آ گیا تو میں عرض کر دوں کہ اردو کا رسم الخط یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور اردو کا رسم الخط اس کو قائم رہنا چاہیے،
اور آج کل جو کمپیوٹر انٹرنیٹ کی وجہ سے اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور جو لوگ جانتے نہیں وہ بھی رومن میں، حالانکہ اس کو ہمیں مخالف نہیں ہے کہ رومن میں لکھیں یا ہندی میں لکھیں، کیونکہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے جو جانتا ہے کم از کم اردو میں ہی لکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کو رسم الخط بچانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اردو کی جان جو ہے وہ رسم الخط میں ہے۔ اگر رسم الخط نہیں بچا تو ظاہر ہے کہ ہم اردو کے علاوہ کسی زبان میں لکھ ہی نہیں سکتے، بالکل نہیں لکھ سکتے، نہ رومن میں، نہ ہندی میں، نہ کسی زبان میں لکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اردو کا رسم الخط بھی بچایا جانا بہت ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں بھی بات ختم کرتا ہوں۔ ہاں، بیچ بیچ یہ غمی اور خوشی کا اظہار کرتے رہیں گے، اسی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر محفل میں یہ نہ ہو، سمجھیے کہ اچھال میں کمی آئے گی، اور ان کے لیے الگ سے ہم لفافہ رکھتے ہیں اسی لیے کہ شعر تو اچھے بہت سے لوگ کہتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، نثر بھی اچھی لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ حد ہے کہ جو لوگ نہیں لکھتے پڑھتے ہیں وہ بھی کہیں سے لا کے پڑھ دیتے ہیں اور زیادہ داد بٹور لیتے ہیں۔ لیکن مولانا قمر کی خوبی یہ کہ کچھ نہ پڑھیں، خالی بیٹھے رہیں۔ محفل کو بنانے میں جو ان کا کردار ہوتا ہے وہ بہت اہم ہے، اس کے لیے ان کو ہمیشہ محبت سے دیکھنا چاہیے، اور اگر دل چاہے تو عزت احترام سے بھی دیکھنا چاہیے۔ لیکن جہاں آپ نے زیادہ عزت احترام دیا وہاں غضب بھی ہو سکتا ہے، یہ خراب ہو جاتے ہیں فوری۔ تو بہت توازن کی ضرورت ہے۔ مولانا قمر سے اردو میں کچھ شعر سن لیے جائیں۔ شعر تو خیر میں قطع پڑھوں گا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اردو کے سلسلے میں، کہ اردو کے سلسلے میں جو پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی رحمت لکھنوی صاحب نے جو ہے اردو کے بارے میں کہا، تو تقریباً 80% درست ہے۔ میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ کم سے کم جو اردو کے پروگرام ہوتے ہیں تو جو لوگ اس پروگرام میں آتے ہیں اور اردو داں ہوتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو صرف مائک سے نہیں عملی طور پر پڑھانا چاہیے، کہ اپنے بچوں کو، عزیزوں کو پڑھاؤ اردو، اپنے بچوں کو، عزیزوں کو پڑھاؤ اردو، آج کے دور میں اس طرح بچاؤ اردو، اپنے بچوں کو، عزیزوں کو پڑھاؤ اردو، آج کے دور میں اس طرح بچاؤ اردو، اور تم کو اردو سے محبت ہے تو ایسا کیجئے، تم کو اردو سے محبت ہے تو ایسا کیجئے، چلتے پھرتے ہوئے لوگوں کو سکھاؤ اردو، تم کو اردو سے محبت ہے تو ایسا کیجئے، تم کو اردو سے محبت ہے تو ایسا کیجئے، چلتے پھرتے ہوئے لوگوں کو سکھاؤ اردو، اپنے بچوں کو، عزیزوں کو پڑھاؤ اردو، آج کے دور میں اس طرح بچاؤ اردو۔ بہت بہت شکریہ۔ مولانا قمر سیتاپوری نے اپنی روش سے الگ ہٹ کے شاعری کے ساتھ ساتھ گفتگو بھی کی، یعنی انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، تاریخ کسی گونگے کی لکھی نہیں جاتی۔ یہ تھے مولانا قمر سیتاپوری۔ ان کے فوراً بعد اگر ماہر لکھنوی نے بھی کچھ شعر کہے ہوں اردو پہ، چند ہی پڑھیے گا، ادھر ادھر نہ اڑائیے گا، اردو پہ شعر ہوں تشریف لائیے، نہیں ہے نا، خدا کا بڑا کرم ہے۔ آفتاب اسد ٹانوی صاحب، آپ اردو پہ کچھ کہیں گے یا بولیں گے، پڑھیں گے؟ آئیے، آپ نہیں آئیں گے تو بھی امامت خطرے میں پڑ جائے گی۔ رہتی ہے وہی قوم صدا سر کو اٹھا کے، رہتی ہے وہی قوم صدا سر کو اٹھا کے، سرمایہ اسلاف جو رکھتی ہے بچا کے، رہتی ہے وہی قوم صدا سر کو اٹھا کے، سرمایہ اسلاف جو رکھتی ہے بچا کے۔ اور دوسرا مطلب دیکھیے، اے دوست تیری چاہ میں ہستی کو مٹا کے، اے دوست تیری چاہ میں ہستی کو مٹا کے، دنیا کو سکھاتا ہوں میں آداب وفا کے، دنیا کو سکھاتا، اے دوست تیری چاہ میں ہستی کو مٹا کے، دنیا کو سکھاتا ہوں میں آداب وفا کے، اور سرسر ہے کہیں اور کہیں باد بہاری، سرسر ہے کبھی اور کبھی باد بہاری، رکھے گئے گلشن میں کئی نام ہوا کے، رکھے گئے گلشن میں کئی نام ہوا کے۔ اور صاحب یہ بھی دیکھیے کہ بستی میں غریبوں کی کہیں آگ لگی ہے، بستی میں غریبوں کی کہیں آگ لگی ہے، جھونکے یہ بتاتے ہیں ہمیں گرم ہوا کے، جھونکے یہ بتاتے ہیں ہمیں گرم ہوا کے۔ اور تمہید میں اتنے شعر ہے، وہ شعر دیکھیے آپ کہ اس قوم کی، اس ملک کی توقیر بڑھی اردو زباں سے، اس ملک کی توقیر بڑھی اردو زباں سے، جو اس کے مخالف ہیں وہ لائق ہیں سزا کے، جو اس کے مخالف ہیں وہ لائق ہیں سزا کے۔
اس ملک کی توقیر بڑھی اردو زبان سے. جو اس کے مخالف ہیں وہ لائق ہیں سزا کے. بہت کم ہوتا ہے اردو کی وابستگی کے بعد کسی کو کاروبار مل جائے. تو فیضان خان ان میں سے ایک ہیں جو رات میں تقریباً 6 گھنٹے کام کرتے ہیں اور 30,000 روپے پاتے ہیں. یعنی 3 لوگوں کے اردو میں پیسے کما رہے ہیں اکیلے. لیکن خراب بات یہ ہے کہ ان کے کاروبار سے نقصان یہ ہوا کہ یہاں بھی ان کا کاروبار چل رہا ہے تو ان کی آوازیں یہاں تک آ رہی ہیں. تو اردو مہذب بناتی ہے، کوئی ان کو اردو والا جائے سمجھائے کہ بھیا کہیں دور جا کے بات کرو. بہرحال اب چلا جائے جناب منظور پروانہ صاحب کی طرف. پروانہ صاحب کو کچھ زحمتیں رہتی ہیں جب سے کولا ان کا ٹوٹا. صدر محترم اور موجود حاضرین، جو میرے پیش رووں نے بہت سی باتیں اردو کے سلسلے میں کی، انہی باتوں کو دہرانا بیکار ہے. صرف ایک بات کہ دوسروں سے کہنے سے اچھا ہے کہ ہم خود عمل کر لیں. اگر ہر شخص یہ پکا ارادہ کر لے کہ وہ اردو کے لیے خود کچھ کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں بہت اچھا ہے. بہرحال چند شعر، 2-4 شعر، بس زیادہ نہیں، زحمت میں نہیں چاہتا. ہر ایک زباں کا ہے اپنا الگ انداز، کہاں کسی میں جو رکھتی ہے باغپن اردو. نسیموں مومنوں ملاؤ برہمن چکبست، نسیموں مومنوں ملاؤ برہمن چکبست، 1000 رنگوں کے پھولوں کا ہے چمن اردو. اور ادب سلیقہ و شائستگی سرشت اس کی، ادب سلیقہ و شائستگی سرشت اس کی، کہ با کمالوں سے رہتی ہے ہم سخن اردو. ہوں اس کے حلقہ بگوشوں میں بھی پروانہ، زباں کے ساتھ ہی جینے کا بھی ہے فن اردو. بہت بہت شکریہ. بہت خوب جناب منظور پروانہ صاحب، بہت اچھی گفتگو آپ نے کی. مختصر لیکن بھرپور گفتگو تھی. اور پروانہ صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ وہ افسانہ بھی لکھتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، انشائیے بھی لکھتے ہیں، خاکے بھی لکھتے ہیں. اتنا کچھ لکھنے کے بعد اگر آدمی اسٹیج پہ آ کے بیکار نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ معتدل مزاج ہے اور بالکل اردو کی نبض پہ اس کی انگلی ہے. ورنہ یہ کہ بچوں کی طرح شاعر تو کم از کم بفر جاتے ہیں، جاتے ہی وہ سورہ بقرہ کی طرف جاتے ہیں کہ ہم سب سنا دیں، جب تک کہ آدمی اٹھ کے جانے نہ لگے ہم پڑھتے رہیں گے. لیکن جو لوگ انا اعطیناک کالکوثر میں یا قل هو اللہ میں کام چلاتے ہیں وہ بہرحال ہر جگہ ان کی جگہ ہے اور قابل قدر ہیں. علماء میں ایک نام تھا کلب صادق صاحب کا. لوگ 1-1 گھنٹے اپنی گفتگو کرتے تھے، پتہ نہیں کیسے کیسے پہلو بدلتے تھے، کرسیاں توڑتے تھے، جوٹو کراٹے مارشل آرٹ کے نمونے دکھاتے تھے. لیکن کلب صادق صاحب نے نہ کبھی اپنے آپ کو بگاڑا، نہ وہ بانچیں کھلاتے تھے، نہ کبھی ان کے ہاتھ پیر بہت چلے. اور چند منٹ میں 3 منٹ سے لے کے 15 منٹ حد ہے ان کی گفتگو ہوتی تھی اور 1 گھنٹے والے کو وہ کھا جاتے تھے. اگر یہ فن کسی کو آتا ہے سمجھیے وہ صحیح اردو والا ہے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.